بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 8 ستمبر 2021 بروز بدھ۔ اگر آپ اس سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کے لیے بڑی بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کو صبح 11 بجے سے عمل درآمد ہوگا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیا کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بیان میں کہا کہ اس سے قبل وبائی اثرات کے پیش نظر متعدد ممالک سے آنے والوں کے لیے مملکت کی بڑی بحری اور فضائی سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام ملکی اور بین الاقوامی سطح پر وبا کے بدلتے ہوئے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ نئی حالات کے پیش نظر 3 ممالک متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی فضائی، بری اور بحری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی شہریوں کو امارات سمیت تینوں ممالک کے سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے سب کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا SOPs کی پابندی کرتے رہے، اس حوالے سے بے پرواہی نہ برتیں۔ سعودی محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا کہ مملکت کے مشرقی ساحل کے راستے 233 کلوگرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی نوجوانوں کو نشے کا عادی بنانے کے لیے اس قسم کی مجرمانہ سرگرمیاں ہو رہی ہے۔ محکمہ انسداد منشیات اپنے نوجوانوں کو نشہ اور اشیاء سے بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیا کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے بتایا کہ کوسٹ گارڈ کے تعاون سے حشیش کی اسمگلنگ میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے 3 کا تعلق یمن، 2 کا شام اور ایک کا مصر اور اردن سے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گرفتار شدگان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی خاتون ندی البتار نے شمسی توانائی سے چلنے والا ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو درختوں سے کھجوریں اتارے گا۔ الاخبار چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ندی البتار نے کہا کہ سعودی عرب کے کئی نخلستانوں میں کھجوریں اتارنے کے سلسلے میں متعدد تجربات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کرین کی مدد سے کھجوریں اتارنے کی صورت میں متعدد مشکلات ریکارڈ پر آئی۔ 10 میٹر سے زیادہ اونچی ایسی کوئی کرین ان کے علم میں نہیں جس کی مدد سے کھجوریں اتاری جا سکتی ہو۔ اس کی وجہ سے کھجوریں اتارتے وقت حادثات بڑھنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہے۔ سعودی خاتون کا کہنا ہے کہ ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جس کی مدد سے مختلف طریقوں سے درختوں سے کھجوریں اتاری جا سکتی ہے۔ یہ محفوظ اور خطرات سے خالی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھجوریں اتارنے والے روبوٹ کی ایجاد کی بدولت کرینوں کا استعمال کم ہو جائے گا۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے ہول کی مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین انتظامیہ کے نائب سربراہ اور سیکرٹری مسجد حرام ڈاکٹر سعید بن محمد المہیمن نے کہا کہ اعلیٰ مہارتوں اور فنی تربیت کی حامل ٹیم سے مرمت کا کام کروایا گیا ہے۔ کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے ہول کی مرمت کے علاوہ پالش کا کام بھی انتہائی مہارت سے کیا گیا ہے۔ حرمین انتظامیہ کے متعلقہ ادارے کے ماہرین بھی کام کے دوران نگرانی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین کی خدمت اور زائرین کو سہولت فراہم کرنا سعودی قیادت کی ترجیح اول اور انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ کو مملکت میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ بدھ کو جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر گرد آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہوگی اور اس کے بعد بارش بھی ہوگی۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مملکت کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں بھی گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود رہے گی۔ آندھی کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا جبکہ بحیرہ احمر کا ساحلی روٹ بھی اس کی لپیٹ میں ہوگا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ السودہ میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔